ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، جب سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برساتا ہوگا، تو آقا فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک آگ نکلے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ آگ جہنم سے نکل کر میری امت کی طرف دوڑے گی۔ میری امت کے لوگ اس کو دیکھ کر گھبرائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے آگ، ہم تجھے نمازیوں کا واسطہ دیتے ہیں، تو پیچھے ہو جا۔ وہ آگ پیچھے نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ آگ میری امت کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ میری امت کے لوگ اس سے کہیں گے اے آگ، ہم تجھے روزہ رکھنے والوں کا واسطہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں کا واسطہ دیتے ہیں، حج کرنے والوں کا واسطہ دیتے ہیں، تو پیچھے چلی جا۔ وہ آگ پیچھے نہیں جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ آگ میری امت کی طرف اور دوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ میری امت کے لوگ اس سے کہیں گے اے آگ، ہم تجھے نیک لوگوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے، ہم تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں، پیچھے چلی جا۔ لیکن وہ آگ پیچھے نہیں جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں ایک پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، اس پانی سے اس آگ کی طرف کو چھینٹا مار دیجئے، یہ آگ پیچھے ہو جائے گی۔ میرے آقا اس پانی کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیں گے اور آگ کی طرف جب چھینٹا ماریں گے تو وہ آگ پیچھے ہو جائے گی۔ میرے آقا جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے جبریل، یہ تو بتاؤ یہ پانی کون سا ہے؟ کیا یہ آب زمزم ہے یا کوئی اور مبارک پانی ہے جس کی برکت سے یہ جہنم کی آگ پیچھے ہو گئی؟ تو پیارے حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ، یہ پانی آپ کی امت کے لوگوں کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلے ہیں، کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی آپ کا امتی اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، تو میں اس کے آنسوؤں کو جمع کر لیتا تھا، میں اس کے آنسوؤں کو جمع کر لیا کرتا تھا۔ اور آج یہ وہی آنسو ہیں جو آپ کی امت کے لوگ اللہ کے خوف سے روئے ہیں، اللہ کی یاد میں جو روئے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جو روئے ہیں۔ جب آنکھ سے اس کی آنسو نکلا ہے تو ان آنسوؤں کو میں نے جمع کر لیا ہے، اور آج یہ آنسو آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ انہی آنسوؤں کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی اس آگ کو پیچھے فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ جیسے میرے آقا کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ تحانت عنہ ذنوبہ کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اللہ کے ڈر سے جب وہ کانپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے پیڑ کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو پیارے، اللہ کے خوف سے کانپنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ہم اللہ سے ڈریں، اپنے گناہوں کا احساس کریں۔ جب گناہوں کا احساس ہمیں ہوگا، اگر ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے، اگر ہم نے کسی کی برائی کی ہے، اگر ہم نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو اس گناہ کا احساس کریں۔ ہم جب گناہ کا ہمیں احساس ہوگا تبھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دل روئے گا، تبھی تو آنسو نکلیں گے۔ کیونکہ میرے پیارے، ہم توبہ جب کرتے ہیں، معافی جب مانگتے ہیں، جب ہمیں گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ جب غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو کہاں سے ہم توبہ کریں گے؟ میرے پیارے، گناہ کا احساس کریں۔ آج ہم کسی کی برائی تو کرتے ہیں، آج ہم جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، جوا تو کھیلتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، کسی کی نافرمانی، کسی کی
برائی غیبتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا. اب یہ احساس جو مر چکا ہے، اسی احساس کے مرنے کی وجہ ہے کہ آج ہمیں گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، اور گناہ کرنے کے بعد میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے ہیں. تو پیارے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے. وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہی ہے جو ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. ایک وہی ہے، اگر اس نے اپنے در سے پھٹکار دیا تو پیارے، دنیا میں کوئی اور در نہیں ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دے سکے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں جو اللہ نے زندگی دی ہے، جو سانسیں ہمارے پاس ہیں، اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں، اور زندگی میں اپنے گناہوں پر احساس کر کر اللہ سے معافی مانگیں. وہ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، نماز پنجگانہ کا شوق و ذوق پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.